بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ اگر ڈاکٹرز ان باتوں پر بھی تھوڑا تھوڑا غور کریں، دنیا کا کوئی ڈاکٹر مشرک نہیں ہو سکتا۔ اس کو پتا ہے کہ یہ خالق اور مالک کے سوا یہ نظام اور کوئی چلا ہی نہیں سکتا، اور کوئی چلا ہی نہیں سکتا۔ ورنہ جب گردے فیل ہو جاتے ہیں، یہ نظام کام نہیں کرتا، انسان کتنی تکلیفوں سے گزرتا ہے۔ یہ جو ڈائلیسس پہ جاتے ہیں مشینیں، پورے جسم میں سے وہ خون کو صاف کرتی ہیں اور بڑا تکلیف دہ عمل ہوتا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ نے ہمیں چلتا پھرتا بھاگتا دوڑتا بغیر کسی محتاجگی کے اللہ رب العالمین نے ہمیں سب کچھ مہیا کیا۔ پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا۔ دیکھیے، میں نے بڑے پیسے والے دیکھے ہیں، ہسپتالوں میں پڑے ہوئے ہیں، بڑے پیسے والے ہسپتالوں میں پڑے ہوئے، یقین مانیے روٹی نہیں کھا سکتے، روٹی نہیں کھا سکتے۔ ان کو کھانے کے ذائقے کا بھی پتہ نہیں چلتا۔ کیوں پتہ نہیں چلتا؟ ناک کے ذریعے نل کی خوراک کی لگائی بھی ہوتی ہے، اور اس نلکی کے دوسرے سرے سے نرسیں ایک ایک چمچ لکوڈ کا اس نالی میں ڈالتی رہتی ہیں، اور وہ ڈائریکٹ پیٹ میں جاتا ہے۔ ان کو نہیں پتا یہ نیم کا ارک ڈال رہی ہیں، کریلے کا جوس ڈال رہی ہیں، یا روح افزا پلا رہی ہیں۔ ذائقہ تو زبان سے پتہ چلتا ہے، زبان سے پتہ چلتا ہے۔ اللہ نے سارا نظام آپ کو ایسا دیا ہے، وہ پیسہ ہونے کے باوجود کھا نہیں سکتے، منہ سے پی نہیں سکتے۔ اللہ کا کتنا بڑا شکر کر اور احسان ہے ہم پر۔ ہم جتنا شکر کریں کم ہے کہ ہم محتاج نہیں۔ روکھی کھائیں سوکھی کھائیں، منہ سے کھاتے ہیں، دانت سے چباتے ہیں، زبان اس کے ذائقے لیتی ہے، مزے لیتی ہے۔ یہ ساری اللہ رب العالمین کی نعمتیں ہیں جو اللہ نے بغیر مانگے ہمیں عطا کی۔ دنیا میں آتے ہی جب دانت نہیں تھے اس کا انتظام، اور جب دانت آ گئے اس کا انتظام، پھر دانت چلے گئے پھر اس کا انتظام۔ اللہ رب العالمین نے سارے انتظامات کیے، ہم ہی ناشکرے، ہم ہی ناشکرے ہیں جو اللہ رب العالمین۔ اقبال کہتا ہے کہ سمجھ میں نکتہ توحید آ تو سکتا ہے، سمجھ میں نکتہ توحید آ تو سکتا ہے، تیرا دماغ ہی بت خانہ ہو تو کیا کہیں۔ اگر دماغ میں یہ لوگوں نے دماغ کو بت خانے بنائے، تصور شیخ، اپنے پیر و مرشد کا تصور دماغ میں بٹھایا، سجدے میں، رکوع میں، قیام میں رب کا تصور نہیں، اس شیخ کا تصور ہوتا۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا مل احسان یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احسان کسے کہتے ہیں، احسان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا احسان یہ ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تو اللہ کی بندگی اس فکر، اس سوچ، اس تصور کے ساتھ کرے گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، گویا کہ تو اللہ کو دیکھ، اللہ تیرے سامنے ہے اور تو اسے دیکھ رہا ہے۔ اس ارادے سے بندگی کر اللہ کی۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اور اگر یہ ممکن نہ ہو، اور ممکن ہے بھی نہیں، دنیا میں کوئی شخص چاہے وہ پیغمبر ہو، ولی ہو، کوئی ہو، دنیا میں دنیاوی آنکھ سے کوئی شخص اللہ کو نہیں دیکھ سکتا۔ کسی کی آنکھ میں اللہ نے وہ تاب ہی نہیں رکھی جو اللہ کے جلال کو برداشت کر سکے۔ ہاں، آخرت میں جب آپ جنت کے حقدار بنیں گے انشاءاللہ، تو اللہ تعالیٰ آپ کی نظروں میں وہ جوہر رکھ دے گا
وہ تاب رکھ دے گا جو اللہ کے جلوے کو نہ صرف برداشت کرے گی بلکہ اللہ کے جلوے کا دیدار کرے گی اور مزے لے لے کے کرے گی۔ اللہ ہمیں وہ منظر نصیب فرمائے، ہم سب کو نصیب فرمائے۔ فرمایا اگر علم تکن تراہ، اگر یہ ممکن نہ ہو کہ تو اللہ کو دیکھے اور دیکھ بھی نہیں سکتا، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، پھر کم از کم اتنا ضرور تصور کر کہ جس کی تو بندگی کر رہا ہے نا وہ تجھے دیکھ رہا ہے، تو اس کے سامنے ہے۔ جب مزدور کو پتہ ہو نا سیٹھ سامنے بیٹھا ہوا ہے کرسی ڈال کے، تو وہ بلا کے رکھ کے اوپر بیٹھ کر سگریٹ پینے نہیں بیٹھے گا، بھاگ بھاگ کا کام کرے گا، دل جمی سے کام کی، سیٹھ دیکھ رہا ہے شام کو پیسے بھی تو اسی نے دینے ہیں نا۔ یہ تصور اللہ کے رسول نے دیا کہ کم از کم یہ سوچو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اور جب یہ تصور تمہارے دماغ میں آئے گا قرآن پڑھنے میں بھی مزہ آئے گا، نماز پڑھنے میں بھی مزہ آئے گا، روزہ رکھنے میں بھی مزہ آئے گا، عمرہ کرنے میں مزہ آئے گا، طواف کرنے میں مزہ آئے گا، دعا مانگنے میں بھی مزہ آئے گا۔ چونکہ آپ کو پتا ہے میں جس کے آگے جس کے در کا بھکاری بن کر ہاتھ پھیلائے بیٹھا ہوں وہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، سن بھی رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے۔ اور آپ اگر دعا کرتے کرتے تھوڑا سا رو بھی دیں، دیکھیے جھوٹ حرام، جھوٹ حرام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عجیب بات صحابہ سے کی، آپ نے فرمایا اگر کوئی شخص اللہ سے ڈر کر دعا مانگتے ہوئے ویسے بھی اللہ سے ڈر کر بیٹھے بیٹھے رو دیتا ہے اور اس کے اتھرو آنکھوں سے نکلتے ہیں، زمین پہ گر جاتے ہیں، زمین پہ گر جاتے ہیں، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے کو بخش دیتا ہے۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ اگر کوئی شخص روئے لیکن اس کے آنسو اتنے کم آئے کہ زمین پہ نہیں گرے، رخسارے پہ آ کے رک گئے، رخسارے پہ رک گئے، آپ نے فرمایا اس کو بھی اللہ بخش دیتا ہے۔ تیسرے نے پوچھا یا رسول اللہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے آنکھیں بھر آتی ہیں، آنسو آنکھ کے اندر ہوتے ہیں لیکن باہر نہیں نکلتے، اسے ہم کہتے ہیں آنکھیں بھرنا، فلاں کی آنکھیں بھر آئیں۔ آپ نے فرمایا اللہ اسے بھی بخش دیتا ہے۔ چوتھے نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے ہم رونا چاہتے ہیں لیکن رونا آتا نہیں، ہم رونا چاہتے ہیں لیکن رونا آتا نہیں ہے، تب کیا کریں؟ بخشش تو چاہیے، بخشش تو ہمیں بھی چاہیے لیکن رونا نہیں آتا، آنسو نہیں آ رہا۔ سنیے جھوٹ اگرچہ حرام ہے، اللہ کے رسول نے یہاں کیا گر بتایا، ہر بندہ کر سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا اسے رونا نہیں آتا نا کوئی بات نہیں، وہ صرف رونے والی شکل بنا رہا ہے، جسے ہم کہتے ہیں جھوٹ موٹ کا رونا۔ ہم کسی کو دیکھتے ہیں نا کہتے ہیں میاں ڈرامے کر رہا ہے، ناٹک کر رہا ہے۔ اللہ کے سامنے اگر رونے کا ڈرامہ بھی کرو تو اللہ کی قسم اللہ بخش دیتا ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا رونے والی شکل بنا لو اللہ تمہیں بھی بخش دے گا۔ آپ تو پھر بھی روپ والے ہو۔ کسی نے بتایا کہ کسی کے ہاں رات کو چوری ہوئی، دیوار پھلانگ کے چور اندر داخل ہو گئے، اس کو جہاں کوئی قیمتی چیز نظر آئی اس نے
رومال اس کے ساتھ تھا، اس میں زیور میور جو بھی چیز قیمتی نظر آئی اس میں باندھی اور پھر جانے لگا۔ جیسے جانے لگا گھر والوں کی آنکھ کھل گئی، لیکن وہ بھی جلدی سے دیوار پھلانگ کے باہر نکل گیا چور۔ گھر والے بھی پیچھے بھاگے، اندھیرا تھا، دیہات تھا، بتی کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ بھاگتے بھاگتے چور تھوڑا تیز بھاگا، آگے قریب دیہات میں کوئی چھوٹی سی مسجد آ گئی، کچی سی چھوٹی سی دیوار تھی 3-4 فٹ کی۔ چور نے جلدی سے دیوار پھلانگی مسجد کی اور گٹھڑی کو اندھیرے میں کونے میں ایک طرف پھینکا اور اللہ اکبر کر کے نماز کی نیت کر کے کھڑا۔ گھر والے بھاگتے بھاگتے یہاں آئے، ایک بھائی نے کہا یہی ہے بے روپیہ نماز پڑھ رہا ہے، یہی ہے، اور دوسرے نے کہا بے وقوف نہ بن، یہ تو نمازی آدمی ہے، چلو کہیں بھاگ نہ جائے، دوسری طرف تلاش کرتے۔ وہ چلے گئے، وہ قیام میں تو کھڑا ہی تھا، قیام سے ڈائریکٹ سجدے میں گر گیا کہ یا اللہ تیرے سامنے اگر ہم جھوٹ موٹ بغیر وضو کے محض چوری چھپانے کے لیے تیری دربار میں جھوٹ موٹ بھی کھڑے ہو جائے، تو پھر بھی بچا لیتا ہے، تو پھر بھی بچا لیتا ہے۔ اگر ہم سچ مچ وضو کر کے پورے روپ کے ساتھ تیری دربار میں اگر آ کے کھڑے ہو، تو کیوں نہیں بچائے گا؟ تو کیوں نہیں بچائے؟ وہ تو بہروپیوں کو بچاتا ہے، آپ تو روپ والے ہیں، آپ روپ والے ہیں۔ اور اللہ کا کمال، نوازنے کا کمال دیکھیے، اللہ قرآن میں یہ کہیں نہیں کہتا کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے اللہ کے نام پہ دے دو، کبھی نہیں کہتا۔ اللہ نے جو مومنین کی صفت بیان کی ہے، مما رزقناہم ينفقون، جو ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے دیتے ہیں، جو ہم نے ان کو دیا۔ اللہ کہتا ہے جو کچھ تمہارے پاس ہے یہ تمہارا نہیں ہے، ہمارا ہے، ہم نے جو کچھ ان کو دیا ہے۔ اور کمال دیکھیے، اللہ کہتا ہے حج کے لیے پیسے میں دیتا ہوں، تو اس سے حج کر، ثواب تو لے، ثواب تو لے، پیسے میرے خرچ کر، غریبوں کو دے کھلا، ثواب تو لے، پیسے میرے، ثواب تیرا، ثواب تیرا۔ مسجد میرے پیسوں سے بنوا، ثواب تو لے، مدرسہ میرے پیسوں سے بنوا، ثواب تو لے، یتیم کو کپڑے میرے پیسوں سے پہنا، ثواب تو لے۔ یہ سخاوت اور یہ انعام آپ کو اللہ کے سوا کہیں نہیں ملے گا، کہیں نہیں ملے گا۔ یہ اللہ رب العالمین کی ذات ہی نوازنے والی ہے اور کہیں نہیں ملے گا، کہیں بھی۔ ساری دنیا میں جہاں بھی جاؤ گے آپ کو لٹیرے ہی ملیں گے۔ میرے بھائی، اللہ رب العالمین کی ذات، اس کو پہچاننے کے لیے آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر غور و فکر اور تدبر کیا کریں، فکر کیا کریں اور سوچ و بچار کیا کریں، یہ چیز کہاں سے آئی، کیسے آئی، ہمارے پاس کس نے بھیجی؟ میری یہ اوقات نہیں تھی، میری یہ حیثیت نہیں تھی، اس نے ہمیں اوقات سے بڑھ کر دیا۔ یقین مانیے اس نے ہمیں اوقات سے بڑھ کر دیا۔ ہماری یہ اوقات نہیں تھی جتنی نعمتیں آج ہمارے پاس موجود ہیں۔ فرمایا والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔
دنیا میں کتنی سواریاں تمہیں ہم نے مہیا کر دی، جن میں گھوڑے بھی ہیں، جن میں خچر بھی ہیں، جن میں حمار بھی ہیں، اور اس کے بعد بھی ایسی ایسی سواریاں ہم تمہیں مہیا کرنے والے ہیں۔ یخلق ما لا تعلمون، آج سے 1400 سال پہلے یہ آیت بتا رہی ہے، صحابہ کرام کو بتلا رہی ہے، جو تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں۔ آج دنیا کس طرح ہواؤں میں ہوائی جہازوں پر اڑتی ہے، سمندروں میں چلتی ہے، ہوا کے دوش پر سفر کرتے ہیں، ٹرینوں میں سفر کرتے ہیں، بسوں اور کاروں میں سفر کرتے ہیں۔ اگر اس زمانے کے لوگ اگر آ جائیں اور آج ہماری حالت کو دیکھیں، وہ تو دنگ رہ جائیں گے۔ کیسے ایک بندہ بٹن دباتا ہے اور بس اس کی سواری چل پڑتی ہے، اور جہاں جاتا ہے اس کو وہاں لے جاتی ہے، اڑا کے لے جاتی ہے۔ اڑن تشریاں بنی پھر رہی ہیں یہ سواریاں۔ اللہ کہتا ہے ہم نے ایسی ایسی سواریاں، کچھ ایسے جانور تمہیں مہیا کیے جو تمہیں تمہاری غذا کے طور پر اپنا گوشت مہیا کرتے ہیں، اپنا گوشت مہیا کرتے ہیں، آپ کھاتے ہو، جان بناتے ہو، اور کچھ نقل مکانی کے کام آتے ہیں، جیسے اونٹ ہے، گھوڑا ہے، گدھا ہے، خچر ہے۔ آپ کو اس کی قدر نہیں ہے، لیکن یہ جو پہاڑی علاقے میں لوگ رہتے ہیں، آپ ان سے خچروں کی قدر پوچھیں۔ وہاں پراڈو گاڑیاں، کروڑوں کی گاڑیاں فیل ہیں، سڑک ہی نہیں۔ ان گاڑیوں کو تو سڑک چاہیے، سڑک ہی نہیں، اور گدھے گھوڑے خچر کو سڑکیں نہیں چاہیے، یہ تو ایسے چلتے ہیں۔ اونٹ ہے، آپ بڑی سے بڑی مہنگی سے مہنگی گاڑی لے جائیں، صحرا میں پھنس جاتی، ویل دھس جاتے ہیں۔ اونٹ کو دیکھ لو، صحرا کی کشتی مانا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے بے شمار نعمتیں آپ کو مہیا کی ہیں، لیکن جب آپ یہ نعمتیں استعمال کریں تو پھر اس رب کا حق بنتا ہے کہ آپ اس کے حضور آئیں اور رب العالمین کو سجدہ کریں، اس کی جناب میں آئیں۔ جس مقصد کے لیے اللہ رب العالمین نے آپ کو پیدا کیا، وہ مقصد آپ پورا کریں۔ اور جتنا بڑا گناہ دنیا میں شرک ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، اتنا بڑا دنیا میں کوئی گناہ نہیں۔ اسے اللہ رب العالمین نے ظلم عظیم قرار دیا۔ ظلم تو ظلم ہوتا ہے، لیکن فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، بہت بڑا ظلم ہے شرک۔ اور آج کوئی اس کی پرواہ نہیں کرے، بولنے میں، سننے میں بہت کچھ۔ ہم لوگ قوالیاں بڑے شوق سے سنتے ہیں، قوالی کے ایک ایک جملے میں شرک بھرا ہوا ہوتا ہے، ایک ایک جملے میں شرک بھرا ہوا ہے، اور لوگ بڑے سر دھنتے ہیں اور سنتے ہیں۔ وہ آپ کا وقت بھی برباد کر رہے ہوتے ہیں، آپ کا ایمان بھی برباد کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ کو شرک کی دعوت دے رہے ہوتے ہیں، اور آپ اسی پہ لٹو ہو رہے ہیں۔ اللہ نے دنیا میں ہر چیز اپنے پیغمبروں کے ذریعے ہمیں بتا دی۔ دیکھیے جتنے بھی انبیاء دنیا میں آئے، ایک ہی دعوت، سب کو ایک ہی دعوت۔ حضرت نوح علیہ السلام بھی آئے تو اپنی قوم کو ایک ہی دعوت، فرمایا اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو۔ تمہاری جبین نیاز کے لائق، تمہارے جھکے جانے کے لائق، تمہارے رکوع کے لائق، تمہارے قیام کے لائق ایک ہی ذات ہے، جس کا کھاتے ہو شکر بھی اسی کا بجا لاؤ، جس کا دیا ہوا پہنتے ہو شکر بھی اسی کا بجا لاؤ، جس کا دیا ہوا پیتے ہو شکر بھی اسی کا بجا لاؤ۔ دنیا میں اگر تم اس کا کھانے کے بعد غیر کے گن گاؤ گے تو یہ نمک حرامی ہے۔ نمک حلالی کا راستہ صرف ایک ہے، اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے سوا تمہاری
کسی کی تم بندگی نہ کرو، تمہاری جبین نیاز اللہ کے سوا کسی کے آگے جھکنے نہ پائے۔ ہر پیغمبر نے بغیر کسی واسطے، بغیر کسی وسیلے کے رب العالمین سے یہی دعا کی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بھی رب العالمین سے یہی دعا کی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ کوئی وسیلہ، کوئی واسطہ نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب قوم کو دعوت دینے کے بعد قوم سے بیزار ہو گئے، مایوس ہو گئے، رب العالمین کے آگے ہاتھ اٹھا لیے، اے اللہ میں تو تھک گیا، 950 سال تبلیغ کرتے کرتے میں تھک گیا، رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، اے اللہ میں نے ان کو دعوت دینے میں، جنت کی طرف بلانے میں، جہنم سے بچانے کے لیے میں نے نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی، میں نے دن رات ایک کر کے رکھ دیا، ان کو یہی سمجھاتا رہا، یہی دعوت دیتا رہا، یہی تبلیغ کرتا رہا، رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، لیکن معاملہ کیا نکلا، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی، میں نے دوا نہیں چھوڑی، علاج جاری رکھا، لیکن بیماری ختم ہونے کے بجائے بڑھتی چلی گئی، مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی۔ یہ ازلی بد نصیب ہیں الہ العالمین، اب میں اتنا ان سے مایوس ہو چکا ہوں، اس سرزمین پر، اس دنیا پر ان کے وجود تو دور کی بات ہے، میں ان کے گھر بھی دنیا میں دیکھنا نہیں چاہتا، ان کو نیست و نابود فرما دے بغیر کسی واسطے اور وسیلے۔ بیٹے کے لیے دعا کی، الہ العالمین تیرا وعدہ تھا تیرے اہل کو بچاؤں گا، لیکن میری آنکھوں کے سامنے میرا لخت جگر، پیغمبر کی نظروں کے سامنے پیغمبر زیادہ پانی میں ڈوبتا ہے، پیغمبر بچا نہیں سکتا۔ یہاں تو کوئی پیغمبر بھی نہ ہو، کوئی بڑھیا خواجہ کو آواز دیتی ہے، یہ میرا اکلوتا بیٹا دولہا بن کے جا رہا ہے، کشتی سمندر میں ڈوب گئی، خواجے کا ہاتھ سمندر میں کشتی کے نیچے آ جاتا ہے، پیغمبر کے سامنے پیغمبر زیادہ ڈوبتا چلا گیا۔ قرآن کہتا ہے حضرت نوح علیہ السلام نے بڑی کوشش کی، بیٹا کشتی میں سوار ہو جا، کشتی میں سوار ہو جا، آج تجھے کوئی بچانے والا نہیں، آج اللہ رب العالمین غضبناک ہے، عذاب بھیجنے والا ہے دنیا پر۔ یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، کافروں کے ساتھ نہ ہو، میرے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا۔ لیکن بیٹا کہتا ہے ابا جی مجھے کیوں دھمکیاں دیتے ہو، مجھے کیوں ڈراتے ہو، کتنا زیادہ پانی آئے گا، ساوی الی جبل، یہ جو سامنے جودی پہاڑ نظر آ رہا ہے اس پہاڑ کے اوپر چڑھ جاؤں گا، پانی کتنا اونچا آئے گا، جودی پہاڑ کی چوٹی پر تو پانی نہیں آئے گا۔ آخر توحید والے پیغمبر نے کہا بیٹا یہ تیری بھول ہے، پانی کتنا آئے گا یہ صرف پانی بھیجنے والا جانتا ہے، آج یہ رحمت نہیں زحمت بن کے آ رہا۔ لازم اليوم من امر اللہ، آج اللہ کے حکم سے تمہیں کوئی بچانے والا نہیں، کوئی بچانے والا نہیں۔ اور وہی ہوا، آنکھوں کے سامنے غرق ہو گیا۔ اور جب نوح علیہ السلام نے سوال کیا اللہ نے کہا خبردار، فلا تسأل لما لیس لک بعلم، آج کے بعد مجھ سے ایسا سوال نہ کرنا جس کا تجھے پتہ نہیں ہے۔ انی اعظک ان تکون من الجاہلین، کہاں نبوت کے علم کا سمندر، کہاں جہالت کے گھٹا ٹوپ اندھیرے،
اگر دوبارہ تو نے بیٹے کا سوال کیا تمہیں نبوت سے نکال کر جہالت کے کٹہرے میں کھڑا کر دوں گا۔ یہ رب ہے، رب کے مقام کو سمجھو، رب کے رتبے کو سمجھو۔ رب ایسے نہیں ہے جو ہر اس نے ہاتھ مارا، روحوں کی تھیلی ساری چھین لی، اس کی زپ کھولی، جتنے مرے تھے سارے اٹھ بیٹھے اور سب کے سب زندہ ہو گئے۔ یہ اللہ رب العالمین کمزور ہے، بے بس ہے، وہ ڈرتا ہے کسی سے؟ وہ تو ساری دنیا کو ڈراتا ہے، خود کسی سے نہیں ڈرتا۔ ساری دنیا کا بادشاہ ہے، ساری دنیا کو اس کی ضرورت ہے اور اسے کسی کی ضرورت نہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمارے عقائد کی اصلاح فرمائے، توحید پر کاربند رکھے، اسی توحید پر ہمارا خاتمہ ہو، شرک سے ہمیں محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد